السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے، جیسا کہ آپ کو اس بات کا علم ہے، سوشل میڈیا کے اوپر جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا مولانا طارق جمیل حافظہ اللہ تعالیٰ کو تبلیغی جماعت سے نکال دیا گیا اور ان کو بیانات بھی بیان بھی نہیں کرنے دیا۔ تو ناظرین چلے بالفرض اگر انہوں نے نکال دیا یا بیان نہیں کرنے دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے بعد ان کے بارے میں برے الفاظ استعمال کرنا شروع کر دیں؟ نہیں ناظرین، یہ شریعت اجازت نہیں دیتی۔ ہاں، اگر آپ کو کوئی اختلاف ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے تو آپ علیحدگی کے اندر اس کے پاس بیٹھیں، اس کو بندہ وہ مسئلہ شیئر کرے گا، اس وجہ سے ہم کو آپ کی وجہ سے پریشانی ہے، یہ ہمیں ٹینشن آئی ہے آپ کی وجہ سے، تو بندہ علیحدگی میں بیٹھ کر سمجھائے، اسے کرے کہ صلہ رحمی بندہ اختیار کرے۔ تو خیر ناظرین، اب یہ بات کہہ دینا کہ یہ بندہ اسلام سے ہی معاذ اللہ خارج ہے، ایسا تو نہیں نا۔ باقی ناظرین یہ بھی کہتا چلوں، انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل بنی آدم خطاؤن، کہ یعنی یہ انسان ہے، یہ خطا کار ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ بھی بات کہتا چلوں، اگر کوئی بندے کے اندر کوئی گناہ ہے، جو غلطی ہے، تو اس کو پوری دنیا کے سامنے معاذ اللہ بیان کرنا۔ خیر میں یہ بات کرتا جا رہا ہوں آپ کو، اسی والا سے آپ کو جو گفتگو سنوانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مولانا منظور مینگل صاحب جو آج کل ان کے بارے میں بڑی گفتگو کر رہے ہیں، وہ چاہتا میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں۔ مولانا سے کوئی اچھا سا لفظ ہے ہی نہیں، ہمارے محبوب، اس لیے مولانا طارق جمیل صاحب نے فرمایا علی کو مولا کہنے میں کیا اس میں حرج ہے؟ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ علی کو مولا کہنے میں کیا حرج ہے؟ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، ترمذی جلد ثانی کے اندر ہے۔ اس لیے حضرت اقدس نے احسان کر دیا ہمارے سنیوں پر کہ آج کے بعد کہا کرے مولا علی، بولو آج کے بعد کہا کرے کیا ہے؟ مولا علی۔ سمجھتا ہے؟ ماشاءاللہ، شیعوں کی جان میں جان آ گئی کہ حضرت اقدس عظیم انسان، اس میں تبلیغ دین کی خدمت نہیں ہوگی تو کب ہوگی؟ دین کی خدمت یہی تو ہے کہ ایک ضعیف روایت کو حضرت نے اپنی مبارک زبان پر قوی کر دیا، ایک سمجھ رہے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کس تناظر میں یہ حدیث تھی؟ خالد بن ولید اور علی کے آپس میں لڑائی ہوگی، حضرت خالد بن ولید نے شکایت کی، کچھ کوئی مسئلہ تھا، اس موقع پر فرمایا کہ علی سے دشمنی نہ رکھو، مجھ سے جو دوستی رکھتا ہے علی سے دوستی رکھے۔ اس غصے کو ختم کرنے کے لیے ایک خاص واقعے کے تناظر میں آپ نے فرمایا، سمجھتا ہے؟ آیا سمجھ؟ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے تو یہ ہے کہ اس میں جزا کو تو لے لیا، شرط کو چھوڑ دیا۔ من کنت مولا ہو، میں محمد جس کو محبوب ہوں، فعلی مولا ہو، علی بھی اس کا محبوب ہوگا۔ تو آپ تو مولا علی پر تو چونکہ شیعوں سے بڑی خوش آمدید آپ کو کہا جائے گا، مولا علی تو کہہ دیا تو شرط بھی کہو مولا محمد، وہ سمجھ میں نہیں ہے؟ حدیث تو یہ ہے من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، تو مولا محمد، لیکن آپ مولا محمد کا اعلان کیوں نہیں فرما رہے؟ مولا محمد کا اعلان کیوں نہیں فرما رہے؟ آپ علی کا فرما رہے کہ اس لیے کہ اس سے الفلوس ملفلوس وما ادراک ملفلوس، سمجھتا ہے؟ وہاں بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، سمجھے؟ آپ جب کہ اتنا تو شرط و جزا، اتنا جاہل تو آپ نہیں ہے نا۔ یہ تیسری بات میں عرض کر رہا ہوں، من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں محبوب ہوں، جو مجھ سے علی سے رکھے۔ تو مولا علی پر تو آپ اس کا چرچا کر رہے ہیں، پرچار کر رہے ہیں، لیکن مولا محمد کا کیوں نہیں کر رہے؟ پھر نام بھی بڑا ہو، کام بھی بڑا ہو، سمجھ رہے؟ ورحمنا انت مولانا، بولو ورحمنا انت مولانا فانصرنا علی، تو آپ مولا اللہ کی، سمجھے بھائی، مولا اللہ، اس کی آپ پرچار کیوں نہیں کر رہے؟ اللہ بھی ہمارا مولا ہے، سمجھتے ہیں؟ اللہ بھی کیا ہے؟ ہمارا مولا ہے، اس کا پرچار آپ کیوں نہیں کر رہے؟ پھر مسئلہ یہ ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، انما
वलियुकुम अल्लाह व रसूलुहु वल्लदीन आमनु इन्नमा वलियुकुम अल्लाह व रसूलुहु वल्लदीन आमनु युकीमून सलात व युतून ज़कात व हुम राकिऊन। ईमान वाले भी है तो मौला मोमिनीन, समझ रही है कि हमारे मौलाना मंजूर साहब, मैं मोमिन तो हूँ या काफिर समझते आप मुझे? मैं मुसलमान हूँ, मोमिन हूँ या मुर्तद हूँ? तो फरमाया इन्नमा वलियुकुम अल्लाह व रसूलुहु वल्लदीन आमनु अल्लदीन युकीमून सलात व युतून ज़कात वल्लदीन आमनु अल्लदीन युकीमून सलात। तो सारे मोमिन वली और मौला है। तो मौला मंजूर, समझे, मौला गोलड़ खान, मौला शुब्बड़ खान, तो एक के तुम मौला का प्रचार कर रहे हो और इधर क्यों नहीं कर रहे? जैसे कि तकलीद शिरक है, तो अबू हनीफा की तकलीद भी शिरक है, शाफी की भी शिरक है, अहमद इब्न हंबल की भी शिरक है, इमाम मालिक की भी शिरक है। लेकिन कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि गैर मुकल्लिदी ने कोई किताब लिखी हो कि इमाम मालिक की तकलीद। सारी किताबें हनफी की खिलाफ। हनफी कंगले हैं, उनके पास पैसे ही नहीं है। बोलो, हनफी कंगले, तकलीद तो सबके शिरक है। हनफी कंगले, किताबें लाखों लिखी गई है, लिखी जा रही है, लिखी जाएंगे, वो सब के सब किसके खिलाफ है? हनफी के। शाफिया की तकलीद वो शिरक ही नहीं है, वो तो ऐन ईमान है, इसलिए कि उनके पास पैसा है, वो अरब लोग हैं। हनाबिल सऊदीया की हुकूमत उनके पास है, उनकी तकलीद शिरक नहीं है, ऐन ईमान है। उसके खिलाफ न हिंदुस्तान में न पाकिस्तान में किसी भी गैर मुकल्लिद ने किताब नहीं लिखी। मालिकिया की तकलीद शिरक नहीं है, दुबई पूरा मालिकी हुकूमत है, वो ऐन ईमान है, समझे। तकलीद सिर्फ शिरक है अबू हनीफा के का कंगला और उसके मानने वाले सारे कंगले। ये वो तहरीकें होती है पीछे की जो अल्लाह आपका भला करे, अमेरिका की साजिश है, इसको लोग समझते नहीं, समझे। अच्छा किया हमारे हजरत ने, समझे। सुन्नी गरीब सारे रो रहे हैं कि हजरत ने नाम भी बड़ा, काम भी बड़ा, समझे। मौला अली, बोलो क्या, मौला अली। और अभी किसी दाढ़ी मुंडे से जा कर के बेत भी कर दी, दाढ़ी मुंडे। हम तो पंचतनी है, मौलाना भी पंचतनी है। वो गुलाबी पगड़ी भी उसको बांधी, अब पता नहीं वो पगड़ी है या किसी औरत का शलवार है, समझे ना, गुलाबी गुलाबी रंग के, समझे। और उसके हाथ चूम रहे, उसका एहतराम कर रहा है, समझ शरीफ में है कि नहीं। मन वक़्क़र साहिब बिदअतिन फ़क़द आन अला हदमिल इस्लामी। ये कोई अखबार जंग में आया क्या? ये अखबार जंग है या अल्लाह आपका भला करे क्या है? या जियो टेलीविज़न की खबरें जो मैं आपको सुना रहा हूँ। मन वक़्क़र साहिब बिदअतिन फ़क़द आन अला हदमिल इस्लामी इज़ा मुदिहल फ़ासिक़ु ग़ज़िब रब्बु। जब फासिक की तारीफ़ कोई करता है, फासिक को चढ़ाता है कि इससे ये मदीना की रियासत कायम करेगा, अर्श जुम्बश में आ जाता है, हरकत में आता है कि तूने किस खबीस की तारीफ़ की। ये अखबार जंग नहीं, हदीस आपको सुना रहा हूँ। इज़ा मुदिहल फ़ासिक़ु ग़ज़िब रब्बु, समझे। इसलिए ग़ज़ब रब को हम बर्दाश्त कर रहे हैं आसानी से, लेकिन पैसों को छोड़ नहीं सकते। जो बड़ी बड़ी रकमें होती है, $1 मत डॉलर, वमा अदराक मत डॉलर, समझ रही है कि डॉलर ही डॉलर, समझते। पाकिस्तान के किसी पीर और मुरीद के किसी तबलीगी पर एतराज़ करो और उसके किसी बुज़ुर्ग पर एतराज़ करो तो सीख पा होता है, वो उस पर सीख पा होता है। किसी मौलवी के शागिर्दों पर, मौलवी पर एतराज़ करो कि तुम्हारे शागिर्द ऐसे हैं, वो कहते कि क्या मैं नालायक किस्म का हूँ, मैंने उनकी तरबियत नहीं की है सही। इसलिए जब कोई मौलवी अपने शागिर्दों पर एतराज़ करने के लिए तैयार नहीं है और कोई पीर साहब अपने मुरीदों के ख़िलाफ़, वो मुरीदों पर एतराज़ और मुरीदों पर ताना तशनी को वो अपने लिए तानो तशनी समझता है। और कोई ये है कि अल्लाह आपका भला करे, कॉलेज और यूनिवर्सिटी वाले वहाँ के ग्रेजुएट पर अगर कोई एतराज़ करे, वो कॉलेज पर आप इसको एतराज़ समझते हैं। मोहम्मद के शागिर्दों पर एतराज़ करना मोहम्मद पर एतराज़ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हमारे मदारिस नहीं है कि जिस तरह इनकी तरबियत नाकिस हो, ये कॉलेज नहीं है, ये हरामखोरी नहीं है इस किस्म के। उलाइकल्लज़ीन इम्तहन अल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। इसलिए सहाबा को निशाना बना देने का मतलब ये है, सहाबा ईमान उनका नाकिस है, ये फ़लाने साहबी ने ये। बाज़ ऐसे बेगैरत मौलवी भी दुनिया के अंदर गुजरे हैं जिन्होंने पूरी किताब लिखी है, किताब लिखी, फ़लाने साहबी से ये गलती हो गई, फ़लाने साहबी से ये गलती हो गई, फ़लान। वो बेगैरत तुझे मुकर्रर इसलिए किया, तू मुंशी बना हुआ कि साहबा की गलतियों की फेहरिस्त बना रहा है, अपनी ज़िंदगी में कितने तूने किए।
چنانچہ ایک مرید آ گیا میرے پاس، بہت پرانی بات ہے، میں جامع فاروقیہ میں تھا، کہنے لگے فلاں مولوی نے یہ لکھا ہے، فلاں صاحبی نے یہ غلطی، فلاں غلطی کی۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے اس مولوی نے اپنا منہ فلاں جگہ پر کالا کیا، اس نے فلاں جگہ پر اپنا منہ کالا کیا، فلاں جگہ پر منہ کالا کیا، فلاں عورت کے ساتھ پکڑا گیا، شراب کی بوتل اس سے پکڑی گئی، یہ ہو گیا، ایسے گرم ہو گئے، تو ہمارے شیخ کو کہتے۔ میں نے کہا لعنت بھیجتا ہوں تیرے شیخ پر، جب تو صحابہ پر اعتراض کرتا ہے، تیرے مولوی کو شرم تو نہیں آئی؟ اس نے اپنی زندگی میں اس نے کتنی بے غیرتی کی ہوگی، اس نے اپنی کسی بات کو بھی لکھا نہیں کہ یہ بے غیرتی، یہ بے غیرتی، یہ بددیانتی، یہ خیانت، یہ جھوٹ، یہ فراڈ، یہ بے ایمانی، یہ ناکامی، یہ چیزیں مجھ سے ہو گئیں۔ اس پر تو کوئی فہرست نہیں بنائی، مولوی نے تو کوئی فہرست نہیں بنائی، فہرست صحابہ کی بنایا، فلاں نبی سے یہ غلطی ہو گئی، فلاں صحابی سے۔ اسلامی حکومتیں ہے ہی نہیں، خارشی حکومتیں ہمارے ہاں، خارشی اس قسم کے بغیرت حکومتیں آتی رہتی ہیں۔ اسلامی حکومت ہو اس قسم کا مولوی بھی واجب التعزیر ہے۔ اسلامی حکومتیں ہوں، اس مولوی کو داد نہیں دینا ہوگا، اس مولوی کے منہ پہ اس کے منہ پہ یہ کہ جوتا رسید کرنا ہوگا۔ صحابہ کو نشانہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ صحابی اگر جھوٹا ہے، صحابی اگر دجال ہے، صحابی اگر کذاب ہے، صحابی اگر فراڈی ہے، صحابی اگر یہ کی تحریفیں کرتا ہے، صحابی اگر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بزدل ہے، اور صحابی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، وہ ڈرنے والا آدمی ہے، اور صحابی نبی پر قربانی دینے والے نہیں ہیں، تو پھر اللہ پاک ان کی تعریف کیسے کر رہا ہے؟ یہ ہمارے امتحانات نہیں ہیں، یہ اللہ کا امتحان ہے، یہ اللہ پاک کا امتحان ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے، میں نے اللہ نے خود نبی کے شاگردوں کے دلوں کا امتحان لیا، اوپر کا نہیں، اوپر کا نہیں۔ کراچی میں کسی بڑے جامعہ کے اندر مصر کا کوئی قاری صاحب وہ قرات پڑھاتا تھا، ان کی قراتیں تو بڑی اچھی ہوتی ہے، لیکن مصری داڑھی نہیں رکھتے، داڑھی کے دشمن ہیں، لیکن وہ ظاہر ہے کہ کراچی کے ہمارے اساتذہ سے، بزرگوں سے ڈر کر کے وہ یہاں انہوں نے داڑھی رکھنی پڑی ان کو۔ مصر جب ان کو تنخواہ دیتا ہے تو یہاں عربی پڑھاتے ہیں، داڑھی انہوں نے رکھی، اور 5 سال کے بعد جب اس کا تبادلہ ہو گیا، اچھا اس کے جبے کو دیکھ کر کے، اس کے لباس کو دیکھ کر ہم بھی کہتے بڑا اللہ والا ہے، داڑھی دیکھ کر کے ہم کہتے بڑے اللہ والے ہیں، لیکن 5 سال کے بعد جب اس کا تبادلہ ہوا، مصری حکومت نے اس کو واپس بلایا، تو ایئرپورٹ پہنچ کر کے ایک نائی سے اس نے پوری داڑھی منڈا دی، منڈا کر کے اس نے ایک لفافے کے اندر ڈالا، لفافے کے اوپر لکھا یہ فلان بزرگ کے لیے میں گفٹ بھیج رہا ہوں، اور وہ پوری داڑھی اس لفافے کے اندر، اور وہ خود تو جہاز میں سوار ہو کر کے چلا گیا۔ ایک آدمی کو کہا یہ لفافہ فلانے بزرگ کو دے دینا، میں بزرگ کا نام نہیں لیتا، کہا یہ اس بزرگ کو دے دینا، اس نے لفافہ دے دیا اس بزرگ کو۔ بزرگ کے مدرسے میں وہ 5 سال 6 سال پڑھا چکے تھے، جب اس نے لفافہ کھولا تو دیکھا کہ اس کے اندر ایک پرچی بھی ہے، کاغذ بھی ہے، اور داڑھی کے بال بھی اس میں ہے۔ لکھا کہ جناب آپ سے دب کر کے، آپ سے ڈر کر کے، پاکستانیوں سے ڈر کر کے، پاکستانی ماحول کے مطابق میں نے داڑھی رکھی، مجھے اس داڑھی سے شدید نفرت ہے، یہ داڑھی تھی پاکستان کی اس لیے میں واپس آپ کو کر رہا ہوں، میں بغیر داڑھی کے مصر سے آیا تھا، بغیر داڑھی کے واپس جا رہا ہوں۔ یہ ہوا کراچی میں، یہ داڑھی یہاں کراچی کی تھی، آپ سے دب کر کے، آپ کے مدرسے کے قانون سے دب کر کے، مرعوب ہو کر کے میں نے داڑھی رکھی تھی، لیکن میں اس داڑھی کو پسند نہیں کرتا، اس داڑھی سے مجھے شدید نفرت ہے، یہ داڑھی تمہارے پاکستان کی تھی، لے لو اپنی امانت واپس لے لو، میں بغیر داڑھی کے مصر سے آیا تھا، بغیر داڑھی کے واپس مصر جاؤں گا، اور ہمیں جتنی نفرت اس داڑھی سے، کسی چیز سے بھی نفرت رہی ہے۔ اب ان بزرگوں کا اندازہ بھی غلط نکلا، ان بزرگوں کا امتحان غلط نکلا، ان بزرگوں کا انتخاب غلط نکلا، کہ ہم نے جس کو قاری سمجھا، استاد سمجھا، اچھا سمجھا، معلم سمجھا، وہ پرلے درجے کے بے ایمان نکلا، فراڈی نکلا۔ یہ ہوتا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ دل اس کا پہلے سے بگڑا ہوا تھا، دل بگڑا ہوا تو اگر کپڑے سفید ہو تو کیا فرق پڑے گا؟ دل بگڑا ہوا، دل اگر کافر ہے تو اگر پگڑی اس نے بڑی لگائی تو کیا فرق پڑے گا؟ دل اگر کافر ہے تو اوپر سے تہجد وہ پڑھ رہا ہے تو اس سے فرق کیا پڑے گا؟ دل اگر بے ایمان ہے تو اچھی تلاوت اگر کر بھی رہا ہے تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ دل اگر بے ایمان ہے تو خطابت اچھی کر رہا ہے تو اس سے فرق کیا پڑے گا؟ دل تو رئیس الاعضاء ہے،
اس وجہ سے اللہ کہتا ہے کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، میں نے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا ہے، دلوں کا امتحان لیا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، تقوی اور طہارت کے لحاظ سے میں نے دلوں کا امتحان لیا ہے۔ یہ پاکیزہ مخلوق ہے، محمد نے ان پر ایسی محنت کی ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کو جمع کر کے رکھا ہے، ایمان لکھ دیا ہے، ایمان ان کے دلوں کے اندر پیوست ہے۔ یہ اوپر کے صوفی نہیں ہیں، یہ اوپر کے مولوی نہیں ہیں، یہ اوپر کے ان کے سفید کپڑے نہیں ہیں، یہ واقعتاً ظاہر و باطن دونوں اعتبار سے پکے مومن ہیں۔ پورے قرآن میں کوئی ایسا پارہ نہیں ملے گا آپ کو جس میں صحابہ کی تعریف نہ ہو۔ میرے رب کو اس کی ضرورت کیا پڑی ہے، میرے رب کو اس کی ضرورت کیا پڑی ہے کہ صحابہ کی اتنی تعریفیں کر رہا ہے؟ اس کی ضرورت یہی ہے جو دین میرے پاس اور آپ کے پاس موجود ہے، اس دین کے اساس اور اس دین کے بنیاد وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں۔ صحابہ سے یہ قرآن جو میرے پاس اور آپ کے پاس محفوظ ہے، یہ صحابہ کے ذریعے سے پہنچا ہے، یہ صحابہ کے۔ ایک آدمی حضرت عثمان کا دشمن ہے تو وہ سمجھ لیں کہ قرآن کے مختلف قراتوں کو جمع کر کے لکھنے والا، جمع کرنے والا جامع حضرت عثمان ہے، جو میرے پاس اور آپ کے پاس یہ قرآن موجود ہے۔ جامع القرآن وہ حضرت عثمان ہے، کاغذوں پر اس کو جمع کرنا اور اس کو باقاعدہ یہ ہے کہ لکھنا اس انداز پر یہ ہے کہ وہ حضرت عثمان ہے۔ ابو بکر سے اگر دشمنی ہے تو قرآن محفوظ نہیں، عمر سے اگر دشمنی ہے تو قرآن محفوظ نہیں، عثمان سے اگر دشمنی ہے تو قرآن محفوظ نہیں، علی قرآن کے حافظ ہے، غضب کے حافظ ہے، علی سے اگر دشمنی ہے تو قرآن محفوظ نہیں۔ اس لیے میرے نبی نے جاتے وقت، جمعے کے دن آپ لوگ سنتے رہتے لیکن آپ توجہ اس طرف نہیں دیتے، جاتے وقت آپ نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی۔ یہ نبی کے اس دنیا سے جانے سے چند دن پہلے کی بات ہے، اس دنیا سے جانے سے چند دن پہلے کی بات ہے۔ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعد غرضا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرا کرو میرے شاگردوں کے بارے میں۔ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعد غرضا، میرے بعد ان کو نشانہ نہیں بنانا، میرے بعد ان کو نشانہ نہیں بنانا، میرے صحابہ کو۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، اگر صحابی سے کوئی محبت کر لیتا تو مجھ سے ان کی محبت ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، میرے شاگردوں سے اگر کوئی دشمنی رکھتا تو مجھ سے محمد سے اس کو دشمنی ہے۔ ومن ابغضہم ومن آذاہم فقد آذانی، جو صحابہ کو تکلیف دے گا، برا بھلا کہے گا، فقد آذانی، اس نے مجھے محمد کو تکلیف دی۔ ومن آذانی فقد آذ اللہ، جس نے مجھے تکلیف دی میں اللہ کا محبوب ہوں، اس نے اللہ کو گالیاں دی۔ ومن آذ اللہ، جو اللہ کو گالیاں دے گا، اللہ کی شان میں گستاخی کرے گا، فیوشک ان یاخذہ، قریب ہے اللہ جہنم کے عذاب میں اس کو مبتلا کرے گا۔ کیا انداز ہے سمجھانے کا! اللہ اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرا کرو، اگر تمہارے لمبے چوڑے سینوں کے اندر اگر ایمان ہے خدا سے ڈرا کرو۔ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، میرے کسی صحابی کو کوئی برا بھلا کہہ دے اس کو کہو لعنت۔ جی ناظرین، آپ نے یہ بڑی ملادہ فرمائی، تو ناظرین میں وہی بات کروں گا کہ بندہ صلہ رحمی سے کام لے، کیونکہ قرآن نے بھی اس بات کی ہمیں گواہی دی کہ بندہ صلہ رحمی اختیار کرے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات کہی، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کر کے دکھائی ہے۔ اب سب سے بڑی بات اگر دیکھ لیں تو آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو شہید کیا گیا، تو آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان کی لاش کا مسئلہ کیا گیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا ہے، ہندا کو بھی معاف کیا ہے، وحشی کو بھی معاف کیا ہے۔ تو خیر ناظرین میں اگلی بھی بات کرتا چلوں، بلکہ ہندا نے بھی بعد میں اسلام قبول کیا ہے، وحشی نے بھی اسلام قبول کیا ہے، اور یہ بھی بات کرتا چلوں کہ ناظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی مرتبہ وہی آئی تو گھر سے نکل کر گھر آئے ہیں، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی بات کہی ہے، انک لا تصل الرحم وتحمل الکلہ وتقری الضعیف، کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، میری اور آپ کی امی جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دے رہی ہیں، تسلیاں دے رہی ہیں کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔
تو ناظرین صلہ رحمی ہمیں کرنی چاہیے۔ بلکہ یہ بھی بات کہتا چلوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ قطع رحمی کرتا ہے، یعنی صلہ رحمی نہیں کرتا، قطع رحمی کرتا ہے، اس کے ساتھ اللہ بھی محبت نہیں کرتے اور آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت پیار نہیں کرتے۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔